اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم سامعین، آج مختصر سی نشست نماز کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بسا اوقات ہم 25 سال 30 سال بلکہ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کی طرف کم ہی توجہ ہوتی ہے، اور اس میں مسلسل کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو کس قدر غیر معمولی اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی وہ حاضر ہوئے۔ آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، مسجد میں ایک صحابی داخل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ دوبارہ اس نے جلدی جلدی رکوع سجدہ قیام کیا، اور جس طریقے سے انہیں پڑھنی آتی تھی پڑھ کر دوبارہ حاضر ہوئے، سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جا کے واپس نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح اس نے نماز پڑھی، واپس آئے، سلام کیا۔ آپ نے کہا کہ جا کر نماز پڑھو۔ تو تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سکھا دیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مجھے اس سے بہتر، اس سے احسن انداز میں، اس سے اچھے انداز میں تو اور نماز پڑھنی مجھے نہیں آتی ہے، میں تو اسی طرح میں نے سیکھی ہے اور اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نماز کا طریقہ صحابی کو سکھایا، اور خاص طور پر جہاں جہاں کوتاہی کمزوری نظر آ رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی رکوع کر رہے تھے، جلدی جلدی سجدہ کر رہے تھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے حضرات جو ہیں وہ رکوع سے سیدھا سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور قومے کے لیے اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمزوری محسوس کی کہ یہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، جبکہ نماز کے بارے میں تو اس کی اصل روح تو یہ ہے کہ اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو نماز کی اصل روح ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بار بار اپنے کپڑوں کے سمیٹ رہا ہے، بالوں کو سمیٹ رہا ہے، ادھر ادھر بار بار حرکت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اس کے دل کے اندر لو خشعت القلب، اگر اس کے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے ظاہری جو اعضاء تھے ان کے اندر بھی خشوع اور خضوع ہوتا، اس کے اندر بھی سکون ہوتا۔ تو انسان کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری یکسوئی اور توجہ کا ماحول، اندر کا ماحول ہو،
تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، کبھی بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، کبھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، کبھی دیوار پر کوئی چیزیں پڑھ رہا ہو، تو اس کی توجہ اپنے سجدے کی جگہ پر اور مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر دوسری چیزوں کے اندر نہیں کھیلتا۔ تو آج چند ان چیزوں کے بارے میں جن میں عام طور پر جن کو پتہ ہوتا ہے ان سے بھی اور جن کو پتہ نہیں ہوتا ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں چند ایک جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی طرف آج توجہ دلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو بنیادی چیزیں ہیں ایک دو کہ نماز کے اندر جو اس کے فرائض اور اس کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو چونکہ نماز نہیں ہوتی، ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کروں گا کہ نماز میں وہ کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں جو اصلاح طلب ہیں اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بہت جلدی جلدی وضو کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کے اندر آ کر شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کئی لحاظ سے جو ہے وہ نماز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وضو کے اندر جلدی جلدی کرنے کے نتیجے میں کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے جو پاؤں کا پچھلا حصہ تھا وہ کچھ خشک نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، یعنی اتنی سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایڑی خشک رہ گئی ہے تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوا اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی سکون اور اطمینان سے کرنے کے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا بھاگے ہوئے آ رہا ہے اور نماز کے بعد آپ جب بھی دیکھتے کوئی چیز ایسی چیز تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سیدھا سجدے رکوع کے اندر آ کر پچھلی رکعت کے اندر یعنی پچھلی صف کے اندر ہی نیچے ہو گیا رکوع میں تاکہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اگلی صف کے اندر اس طریقے سے آگے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ اب تعلیم اور تربیت کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کی غلطی کر لیتا ہے تو ہمارے ہاں تو الٹا اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے خوبصورت انداز میں دعا دی اس کو، زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کے اندر اور اضافہ کرے۔ یا آپ نے ایک خواہش تھی، آپ کی حرص تھی کہ میں پہلی رکعت کے اندر یا دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لا تعود۔ پھر فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے۔ فرمایا کہ علیکم بالوقار والسکینہ، تمہارے اوپر وقار اور سکینت، پروقار انداز کے اندر نماز اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں حاضری کا معاملہ ہے۔ باغم باغ دوڑتے ہوئے آ کر جلدی جلدی اس کے اندر شامل ہونے کے بجائے انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کسی بھی افسر کے ہاں بھی کسی بڑے آدمی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو کتنا اپنے آپ کو باوقار طریقے سے پہلے ہر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ادب کے شائستگی کے خلاف کوئی ہو۔ تو یہ تو بہت بڑا دربار ہے جس میں حاضر ہو رہے ہیں، تو حاضر ہوتے وقت وہاں سے بھاگ کے آ کر رکوع کے اندر، ہم بڑی عمر کے بعض اوقات لوگوں کو میں یہاں پر بھی مسجد میں بعض دوسری جگہوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ رکوع میں اگر امام چلا گیا تو بھاگ کے آئیں گے کہ جلدی جلدی مجھے رکعت مل جائے، اور پھر قیام بھی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات سیدھے آ کر جو ہے وہ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور قیام کرنا جو ہے یہ فرض ہے، فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ امام کے ساتھ وہ رکعت ملتی ہے اس کو
یہ تو ساری کی ساری نماز ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پہلے آرام سے آ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے اتنا اگر وقت ہے کم از کم 2-3 تسبیحات کا یا ایک تسبیح کا کم از کم، جس میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ کم از کم ہم پڑھ سکیں، اتنی مقدار میں کھڑے ہو کر اس کے بعد رکوع میں اگر امام ابھی تک رکوع میں ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر امام رکوع سے اٹھ گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ جہاں جس حالت میں اس کو پائیں گے، یہ رکعت آپ کی نکل گئی ہے، لیکن جس حالت میں آپ اس کو پائیں گے، اگر وہ یہ رکعت ظاہر آپ کی نکل گئی، اس کے بعد آپ نے رکوع بھی کرنا ہے۔ کھڑے کھڑے بعض لوگ کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب اٹھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں شامل ہوں۔ نہیں، جس حالت میں آپ جا کر شامل ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع کی حالت میں لیکن پروقار طریقے سے سکون کے ساتھ بھاگ کر نہیں۔ اگر وہ رکوع سے اٹھ گیا ہے تو اس وقت بھی بڑے باوقار طریقے سے شامل ہو جائیں۔ سجدے میں چلا گیا ہے تو سجدے میں باوقار طریقے سے شامل ہو جائیں، لیکن کسی جگہ میں بھی ادب، احترام اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان چیزوں کا ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جس میں اکثر ہمارے حضرات جو ہیں ہوتے ہیں، اور آپ میں سے بھی کوئی آدمی کسی کو اگر اس طرح اس حالت میں دیکھتا ہے تو چونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا آیا، قیام ہی نہیں کیا اور سیدھا وہ رکوع کے اندر چلا گیا، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے بہت سے، لیکن انتہائی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کے اندر اور اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کا انداز یہ تھا تربیت کا، تو تربیت کا یہ انداز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ غصے میں بچے بڑا ہے کوئی آدمی اپنی عمر سے بڑا ہے تو اور زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ، اور اپنی عمر ہم عمر ہے، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم جماعت کے لیے آتے ہیں، چونکہ مسجد کے اندر ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تاکید فرمائی ہے وہ صف بندی کی تاکید فرمائی ہے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ سب سے پہلے آپ کا ارشاد یہ ہوتا تھا، جیسے ہی آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تو فرماتے سووا صفوفکم، اپنی صفیں بالکل درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا برابر کرنا یہ نماز کی تکمیل ہے، اس سے نماز مکمل ہوتی ہے آپ کی۔ اور درمیان میں فاصلہ، جس طرح بعض اوقات اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی بچہ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا فاصلہ ہوتا ہے نماز میں، تو بالکل مل کر تراصو، کہ بالکل جڑ کر مل کر آپس میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ صف آگے پیچھے نہیں کہ کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہے، کوئی تھوڑا سا آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کی سخت تاکید فرمائی ہے کہ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم لازماً تمہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ مخالفت پیدا کر دے گا۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صف میں ساتھ جڑ کر ہونے سے، کھڑا ہونے سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ فاصلہ ہوگا تو دلوں کے اندر فاصلے پیدا ہوں گے، اگر آپ مل کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہ سب سے پہلی تاکید جو اللہ کے رسول کی ہوتی تھی۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک صف بندی فرمایا کرتے تھے کہ سامنے ایک نیزہ ہوتا تھا تو نیزے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سرے سے صف میں چلے جاتے تھے دوسرے سرے تک، اور اس سرے سے لے کر اس سرے تک آ جاتے تھے کہ کہیں کوئی بندہ آگے اور یا پیچھے نہ ہو، بالکل برابر اس طریقے سے صف بندی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سیکھ لیا اور صف بندی کا طریقہ ہمیں آ گیا تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ صرف یہ ارشاد فرما دیتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ یہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے جو عام
جس میں بہت زیادہ غلطی تقریباً کم و بیش جن لوگوں کو پتہ ہے ان کی غلطی بھی نماز کے اندر ہوتی ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ ایسے رکھنا تو سنت طریقہ ہے، لیکن بالکل ایسے زمین پر بچھا دینا جو ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کو ایقاع القلب کہ کتے کی طرح زمین پر بچھا دینا، مشابہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دی کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو زمین پر اپنے اگلے پاؤں جو ہے اس کو زمین پر بالکل بچھا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت صحابہ اکرام نے یہ بیان فرمائی کہ ہاتھ اتنا اونچے ہوتے تھے کہ آپ کی بغل کی یہ جو ہے نیچے یہ حصہ جو ہے وہ نظر آتا، یعنی یہ جگہ کھلی ہوتی تھی، بغل کا یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ کھلا ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہاتھوں کو بالکل ایسے بھی کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں، ہاتھوں کو کچھ ایسے رکھتے ہیں، تو ہاتھ جو ہے بالکل قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نماز میں انسان کا جتنا وجود ہے، جتنے حصے ہیں نماز میں، رکوع ہو، سجدہ ہو، قعدہ ہو، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے چہرے کا رخ جو ہے وہ بھی قبلہ رخ ہے۔ تو جس وقت ہم قعدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری ایسے کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں، انگلیاں سیدھی بالکل رکھنی چاہیے، یہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس وقت ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پاؤں کی یہ جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہاتھ جس وقت ہم سجدے کے اندر رکھتے ہیں تو ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، خاص طور پر کچھ آداب ہیں اس کے اندر نماز کے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہم نماز ادا کریں گے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہماری نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ تو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے آج نماز کے اندر جو اس کے فرائض ہیں یا ارکان ہیں، جن میں سے کسی ایک کے چھوٹ جانے سے بھی نماز نہیں ہوتی، ان کا ذکر آپ کے سامنے ابھی ایک قیام کا ذکر کیا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ اٹھانے کے اندر بھی سنت طریقہ دونوں ہیں۔ کچھ لوگ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے کندھے کی بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خذو منکبیہ، رفع یدیہ خذو منکبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اپنے کندھوں کے برابر، یہ بھی حدیث ہے، سنت ہے۔ اور اگر آپ کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں، اور کانوں کے برابر اٹھانے میں کچھ لوگ یہاں پر ایسے کرتے ہیں، یہ سر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، تو یہاں اس کا جو ہے کان کے خذو اذنیہ ہے کہ کانوں کے برابر، تو یہ ہاتھ جو ہے یہ انگلیوں کے پورے جو ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ اوپر لے جانا جو ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یہ قبلہ رخ، اس کو ایسے قبلہ رخ کرنا یہ نہیں ہے طریقہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کو قبلہ رخ جس طریقے سے میں پہلے ذکر کیا کہ اس کو آپ نے قبلہ رخ رکھنا ہے، بالکل ایسے، یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ اس کو ہم سر سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کان کے برابر لے جانے کا، آپ کے کان کے یہ پورے جو ہیں یہ جس وقت کان کے یہ برابر ہوں، یہاں تک لے جائیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ کوئی آدمی یہاں تک کرتا ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کا، کہ آپ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور کچھ لوگ ناف سے اوپر باندھتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے مطابق بھی کی ہے اور اس طریقے کے مطابق بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بعض چیزیں ایک سے زائد طریقوں سے کی ہیں، اور امام ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا ہے۔ ایک اس طریقے سے ادا کر رہا ہے، دوسرا اس طریقے سے ادا کر رہا ہے، تیسرا اس طریقے سے۔ کوئی ادا بھی ایسی نہیں ہے جس کو دنیا کے اندر کہیں اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ ہر ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے
محفوظ کر لیا ہے اور اس کو امت کے لیے آگے جو ہے وہ منتقل بھی کیا لوگوں نے، اور اس طریقے سے اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کے ساتھ کہ یہاں پہ کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہاں پہ کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، دونوں کی نماز ہوتی ہے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہاں بھی یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ دونوں طریقوں سے اللہ کے رسول نے نماز ادا کی ہے، اور دونوں سنت سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اس طریقے سے پڑھتا ہے یا اس طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی بھی سنت سے ہٹا ہوا نہیں ہے، دونوں سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہاتھ جو ہے وہ رکھنے کا بالکل ایسے کچھ لوگ ایسے لٹکا کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تینوں انگلیاں جو ہیں اس کو آپ اس طریقے سے یہ بھی باوقار طریقہ ہے، اس کے اندر لٹکانا نہیں چاہیے ہاتھ کو نیچے کی طرف۔ یہ انتہائی سستی کا کچھ لوگ ایسے کر کے نماز کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کو مناسب طریقے سے اس طریقے سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تعدیل ارکان جو ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے سب سے پہلے قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور قیام اس حد تک کہ جب آپ آ رہے ہوں، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا آپ سے، کم از کم اتنا کوئی ایک تسبیح کے برابر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جس کے اندر آپ ادا کر سکتے ہیں، اتنی مقدار تو کم سے کم آپ کھڑے ہو کر اس کے بعد رکوع کے اندر شامل ہونا چاہیے آپ کو، یہ اتنی مقدار جو ہے وہ کھڑا ہونا۔ اس کے بعد قرات کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ قرات کتنی کرنا فرض ہے؟ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت دوسری رکعت کے اندر 7 سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر سورت ملانا بھول گئے، واجب بھول گیا تو سجدہ سہو ہوتا ہے، اس کا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو پہلا جو ہے یہ قیام چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی، قرات چھوٹ گئی، مکمل طور پہ قرات کی نہیں ہے، کم سے کم کتنی قرات ہوگی؟ چھوٹی 3 آیات، بڑی 1 آیت، بڑی 1 آیت پڑھ لی تو قرات کا فرض پورا ہو گیا، چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لی تو فرض مقدار جو ہے یہ پوری ہو گئی۔ رکوع فرض ہے، رکوع بالکل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ سجدہ جو ہے یہ دونوں سجدے یہ فرض ہیں، سجدہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ آخری قاعدہ یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ نماز کے اندر فرض ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی سجدہ سہو بھی آپ کریں گے تو سجدہ سہو سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہوگا۔ کوئی رکن فرض چیز ہے، اب کتنی مقدار میں رکوع سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 1 مرتبہ جتنی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر تو کم از کم کوئی آدمی رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر جو ہے وہ رہا ہو تو اس کا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ لیکن اس میں رکوع کو پورے اطمینان کے ساتھ کرنا، رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چیزیں واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کے کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے کوئی چیز، تو پھر تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر غلطی سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی واجب چیز رہ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی تلافی ہو جاتی ہے سجدہ سہو سے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ پہلی رکعت میں دوسری سورت ملانا بھول گئے، بعد میں خیال آیا کہ یہ تو میری پہلی رکعت دوسری رکعت تھی اور میں ساتھ دوسری سورت نہیں ملا سکا ہوں۔ بعض اوقات آدمی بہت زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے، پہلے کوئی اور سورت پڑھ لی، بعد میں سورہ فاتحہ یاد آیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، پہلے قل هو اللہ احد شروع کر دی ہے، ترتیب ہی بدل دی، تو تب بھی واجب چھوٹ گیا۔ تو اس سے بھی سجدہ سہو جو ہے، سجدہ سہو کے سے نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ درمیان والا جو قاعدہ ہے یہ واجب ہے، اگر کسی سے رہ جاتا ہے، بعض اوقات دوسری رکعت میں آدمی بھول جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو گیا، اب تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، یاد آیا کہ اچھا میں نے تو دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ قاعدہ ہی نہیں کیا، اب بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ کھڑا ہونا یہ فرض ہے، قیام فرض ہے، فرض کو چھوڑ کے ہم اب واجب کی طرف نہیں جاتے،
اب اس کو آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے اور سجدہ سہو سے نماز ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں جو فرض اور واجب کی حد تک انشاءاللہ بعد میں نماز کے حوالے سے اس کے مکروہات اور اس کے اوقات کے حوالے سے کچھ تفصیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ نشست ہوگی۔ تو بلکہ زیادہ چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے سوالات آئیں، سوالات آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوالات ہوں جس میں عام طور پر ہم غلطی کرتے ہیں اور اس طرح کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کب ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، کب نماز کو نئے سرے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ چونکہ بہت بنیادی چیزیں ہیں اور ہر آدمی پر کم از کم اتنا سیکھنا فرض ہے کہ وہ نماز کے فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، اس کے سنن آداب کا پتہ ہو۔ تو ان کی سنتوں اور آداب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر آپ کے سامنے پھر دوبارہ تفصیلی بات ہوگی۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو جی ہاں۔ دعا قنوت اگر رہ جاتا ہے تو دعا قنوت پڑھنا واجب ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لیا آپ نے تو نماز ہو گئی آپ کی۔ اب سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ سجدہ سہو کے 2-3 طریقے احادیث کے اندر آتے ہیں، لیکن جو مشہور طریقہ ہے جس کے مطابق ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تشہد کے بعد تشہد پورا پڑھ لیا، تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر آپ اس کے بعد درود اور دعا پڑھ کر جو ہے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ سہو ہو گیا آپ کا۔ اسی طریقے سے دوسرا سجدہ سہو کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے بعد ابھی سلام نہیں پھیرا آپ نے، اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے اور جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح 2-3 طریقے ہیں، لیکن یہ معروف طریقہ یہی طریقہ ہے، آپ تشہد کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ جی جیسا آپ نے اور جسم جو پورا جی زمین کے ساتھ ملا۔ ہاں، اس میں خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز کا طریقہ تو سب کے لیے ایک ہی ہے، لیکن خواتین کے لیے اصولی طور پر کچھ چیزیں ہیں کہ نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی زیادہ سے زیادہ پردہ اور ستر کا جو ہے اس کے لیے بازوؤں کو کھولنے کے بجائے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر اپنا جسم کے ساتھ چپکائے رکھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ بعض ائمہ اور فقہا نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ بعض نے کہا کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض روایات اس طرح کی ہیں جن کے اندر طبری کی روایت جو ہے وہ اس طرح کی موجود ہے جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خواتین کے لیے کہ وہ نیچے اگر اس طریقے سے پڑھتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وائل بن حجر کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ جی امام کے ساتھ کرنے چاہیے یا چھوڑ؟ اگر آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ کا کوئی فرض رہ گیا، مثلا آپ نے رکوع ہی نہیں کیا، بعض اوقات ہوتا ہے نیند آ گئی، پتہ چلا کہ امام رکوع سے بھی سجدے میں چلا گیا، تو پھر تو نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ لیکن اگر ویسے کوئی غلطی آپ سے ایسی ہو گئی جو اصل میں بنیادی طور پر امام کے ساتھ جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو امام کی غلطی جو ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس پر تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اگر پیچھے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ وہ اقتداء کر رہا ہے امام کی۔ لیکن اگر فرض چھوٹ جاتا ہے کوئی اس سے دوران نماز کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، کوئی رکوع ہی رہ گیا، کوئی سجدہ رہ گیا اس سے، اور نماز کے اندر جو ہے نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو فرض تھی، پھر تو نماز نہیں ہوئی، پھر اعادہ کرے گا نماز کا۔ امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا، امام نے سلام پہلے میری 2 رکعتیں رہ گئی، آپ نے بھی سلام پھیر دیا، میں نے نہیں پھیرا، میں نے 2 رکعتیں رہ گئی، اس میں اگر واجب چھوٹ جائے تو ہاں پھر سجدہ سہو کریں، پھر سجدہ سہو۔ یہ تو آپ کی الگ سے نماز ہو گئی نا، امام نے تو اپنی نماز مکمل کر لی، اب تیسری رکعت کے اندر آپ سے کوئی چیز ایسی چھوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ تیسری رکعت میں سیدھا اٹھنے کے بجائے قعدے کے اندر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ تو میری تیسری رکعت ہے،
اب تاخیر کی وجہ سے ایک فرض چیز میں تاخیر ہو گئی ہے، آپ کا واجب تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جو فرض چیزیں ہیں ان میں کوئی چیز اگر تاخیر ہو جائے یا پہلے اس کو کر لیں آپ، تو تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے سجدہ سہو کریں گے آپ۔ مثلا تیسری رکعت میں آپ قاعدے پہ بیٹھ گئے ہیں سیدھا اٹھنے کے بجائے، اب امام نے تو اپنی نماز مکمل کر لی ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے، اب آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کبھی کبھی 5ویں رکعت میں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ 5واں ہے یا میرا تیسرا ہے، شک کی بنیاد میں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو اکثر نماز میں بھول جاتا ہے اور پھر شک ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ غالب ذہن میں یہ آتا ہے کہ میری یہ 6ٹھی رکعت ہے، زیادہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا شک یہ بھی ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہے۔ تو جو چیز ذہن کے اندر غالب ہو، ذہن کے اندر جس چیز کا امکان زیادہ ہو کہ یہ 6ٹھی رکعت ہی ہوگی، اس پر عمل کریں، اور اگر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لیں، اور کیونکہ ایک رکعت میں 5 تو یقینی ہے نا، 6ٹھی رکعت اس کے ساتھ ملا لے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ پھر جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، گو کہ یہ اختلاف ہے اس میں امام ابو حنیفہ کا اور باقی ائمہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر ایک ائمہ میں سے بھی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کا تو نہیں، ان دو حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له تو غور سے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو۔ تو اس آیت کی بنیاد پر امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے آپ ہوں تو امام کی نماز چونکہ آپ کی نماز ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کی سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کا مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا برابر ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں نقطہ نظر پہلے سے شروع سے صحابہ اکرام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، کچھ صحابہ اکرام قائل تھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اور کچھ قائل نہیں تھے۔ اسی طرح تابعین کے اندر تبع تابعین میں ائمہ میں 1400 سال سے یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ ظاہر امام حنیفہ کے پیروکار ہیں یا ان کی اقتداء کرتے ہیں، وہ تو اسی نقطہ نظر کے مطابق کہ جس میں قرآن مجید کی اس آیت میں یا حدیث کے اندر، ظاہر ان کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے اور حدیث بھی ہے، حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کریں۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ اذا رفع راسہ، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، جب وہ سجدے میں جاؤ تو تم سجدے میں جاؤ، اس کی اقتداء سے آگے نہ نکلنا۔ تو امام کی اصل چیز اقتداء ہے۔ تو دونوں نقطہ نظر چونکہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی پڑھتا ہے اس نقطہ نظر کے مطابق کہ یہ بھی ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں، اس کی نماز، دونوں کی نماز ہو جاتی ہے اور دونوں سنت طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے اس میں جہاں ہاتھ اوپر سینے پہ باندھنے کا احناف کے ہاں، چونکہ یہ ان کے ہاں ہی ہے امام حنیفہ کے ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ سنت سے تو یہ بھی ثابت ہے نا، اور یہ یہاں بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں خواتین کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، مردوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ بہتر کی بات ہو رہی ہے صرف، اصل میں جب ایک سے زائد طریقے اللہ کے رسول سے ثابت ہوں تو اس میں زیادہ سے زیادہ اختلاف اس بات میں ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ زیادہ بہتر کی بنیاد بھی کسی دلیل پر ہوتی ہے، دوسرے کو بھی سنت ہی کہتے ہیں، دوسرے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اس میں کبھی بھی
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نماز روزہ ان چیزوں میں اگر کہیں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف بھی رہا ہے تو اس میں 100 میں سے 90 مسئلے وہ ہیں جن میں صرف اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل، کہ یہ افضل ہے یہ افضل نہیں ہے، لیکن دونوں سنت ہیں، اس طرح کا اختلاف ہے۔ تو جہاں دونوں طرف دلیل موجود ہو، دونوں طرف حدیث موجود ہو، آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ثابت شدہ طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ بھی ثابت شدہ ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ نے چھوٹا سا ایک رسالہ عبادات کے بارے میں لکھا ہے، التنوع فی العبادات اس کو کہتے ہیں۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی عبادت کو کئی طریقوں سے ادا کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک کام مختلف طریقوں سے جو کیا ہے اور وہ سارے طریقے محفوظ ہیں، تو ان میں سے جس طریقے کے مطابق کوئی آدمی اگر عمل کرتا ہے، آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی اب نماز ادا کی جاتی ہے دنیا کے اندر، ایسے امام مالک کے مسلک کے مطابق جو ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز ادا کرتے، ہاتھ باندھ کر بھی، اوپر یہاں پر بھی رکھ کر، یہاں پر بھی رکھ کر، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس دلیل موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس نے خود من گڑت کوئی مسئلہ ایجاد کیا ہو، پیچھے کہیں کوئی حدیث لازماً موجود ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا، کوئی دلیل موجود ہوگی جس کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا، اپنا مسعود صاحب نے ذکر کیا، تو میں نے بتایا کہ خاص طور پہ جب سجدے کے اندر یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں تو جو ہے وہ 2 طرح کی احادیث ہیں، یہاں تخصیص نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، یہاں تخصیص کوئی نہیں ہے کہ عورتیں یہاں پہ باندھیں اور مرد یہاں پہ باندھیں، لیکن چونکہ دونوں سنت طریقے ہیں تو احناف امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہاں زیادہ باندھنا بہتر ہے، اس لیے کہ پردے کے نقطہ نظر سے یہ بہتر طریقہ ہے، اور مردوں کے لیے یہاں پہ باندھنا زیادہ بہتر ہے، بس اتنی سی بات ہے، الگ کوئی طریقہ نہیں۔ اور ہاں، ایک جو ہے اس صورت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 4 پڑھنے کے بعد 5واں ملا دیا، 6 پڑھنے کے بعد 7واں، 8 پڑھنے کے بعد 9، اس طرح آخری جو اس کو طاق بنا دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جو نماز ہوتی تھی اس کو طاق بنا دیتے تھے۔ تو چونکہ 3 بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، تو یہ 3 رکعتیں اکٹھی پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 کر کے تہجد جیسے ادا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا تہجد کے بعد جو ہے وہ آخر میں وتر ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی تاکید یہ تھی اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی آخری نماز جو ہے اس کو وتر بناؤ، آخری نماز تمہاری سب سے آخری نماز وتر ہونی چاہیے، رات کی آخری نماز۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے 2 کر کے آخری 2 کے ساتھ 1 کو ملا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ جی اگر کسی کو یقین ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں، ہاں، تو وتر عشاء میں پڑھ ہی لیتے ہیں، یقین ہو تو، یا یقین نہ ہو تو، ہاں یقین نہ ہو تو چونکہ اس کو وتر پڑھ لینا چاہیے۔ پھر جن لوگوں کا معمول ہے تہجد کا اور ان سے وتر چھوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو ان کو تو معمول یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح رمضان کے اندر، ظاہر رمضان میں سارے ہی اٹھتے ہیں، وہاں تو یقینی ہوتا ہے کہ آپ نے سحری کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، یقینی بات ہوتی ہے، اس وقت آپ وتر پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر طریقہ بلکہ یہ ہے کہ وتر اسی وقت پڑھ، بس سہولت کے لیے یہ کر لیتے ہیں، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، سنت طریقہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کبھی فرض نمازوں میں نا پہلے رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیا، بعد میں مطلب دوسرے پیچھے والی سورت پڑھ لیا، تو ایسے ہو سکتے ہیں؟ ترتیب کے مطابق ویسے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ترتیب میں پہلی تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، نماز پر فرق کوئی نہیں پڑتا۔ دوسرا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سورت چھوٹی پڑھ لی، بعد میں بڑی پڑھ لی، یا پہلے کوئی حرج نہیں، یا زیادہ پڑھ لی ایک رکعت میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کم سے کم 3، مثلاً انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی صورت ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم
کوئی 8-10 صورتیں جو ہیں وہ آخری تو کم از کم، اور نہیں تو اتنی تو یاد ہونی چاہیے، تاکہ نماز میں مختلف رکعت کے اندر الگ الگ، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی بالکل، یا تو ایک آدمی غیر مسلم ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے لیے گنجائش اس طرح کی، یا ابھی اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے، تو سیکھنا چاہیے اتنا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر نماز کا حصہ ہیں، اور اس میں 8-10 صورتیں تو کم از کم آنی چاہیے، تاکہ مختلف صورتیں جو ہیں مختلف رکعت کے اندر پڑھی جا سکیں۔